اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا۔ اس سے پہلے ہم منافقین کا رویہ پڑھ رہے تھے کہ جب کبھی مارکہ حق و باطل کا موقع آتا ہے تو ان کے رویے، ان کی وفاداریاں، ان کی خواہشات مشرکین مکہ کے ساتھ اور اسلام مخالف ہوتی ہیں۔ ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ ان کے اسی رویے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے آگے بات بتائی، وَإِذَا جَاءَهُمْ، اور جب آئے ان کے پاس، امر کوئی خبر، من الامن امن کی، او الخوف یا خوف کی، جب ان کے پاس امن کی یا خوف کی، اچھی یا بری، کسی بھی قسم کی کوئی خبر پہنچتی ہے، اذاعوا بہ، وہ اس کو مشہور کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، بغیر تحقیق کے، بغیر اس بات کو جانچے، بغیر پرکھے، وہ ان کو وہ خبر پبلک میں وہ پھیلا دیتے ہیں۔ اگر ان کو پتہ چلے کہ دشمن حملہ کرنے والا ہے اور اس دن، اس وقت، اس سائیڈ سے حملہ کرے گا، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ جو ذمہ داران ہیں ان کو بتائیں، وہ عوام کے اندر خوف و ہراس پھیلانے کے لیے خبر پھیلا دیتے ہیں۔ اور جب کبھی کوئی دشمن چال چلے اور وہ تیاریاں کر رہا ہو اور وہ خبر پھیلائے کہ حملہ نہیں ہونے والا، تو وہ اس بات کو بھی ذمہ داران کے سامنے کرنے کی بجائے لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں تاکہ لوگ غافل ہو جائیں اور دشمن اپنی تیاری بھرپور کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوهُ، اور اگر وہ پہنچا دیتے اس بات کو الی الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور جو صاحب اختیار ہیں ان میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچائیں اور جو ذمہ داران ہیں ان کی طرف پہنچائیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، یقیناً وہ معلوم کر لیتے، الَّذِينَ، جو لوگ، يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، ان میں سے بات کی تہ تک پہنچنے والے ہیں۔ یہ خبر جو جنگی ماہرین ہیں جب ان تک آئے گی تو وہ اس خبر کی تہ تک پہنچیں گے، وہ اس خبر کے حالات و واقعات کو سمجھتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کریں گے کہ دراصل دشمن پھیلانا چاہتا کیا ہے، وہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ بس ظاہری طور پہ وہ خبر کیا دے رہا ہے اور در حقیقت اس کے اندر وہ پلاننگ کیا کر رہا ہے، یہ نتیجہ کون اخذ کر سکتا ہے؟ جو ماہرین ہوں گے، جو اول الامر ہوں گے، یستنبطونہ منہم، جو ان میں سے بات کی تہ تک پہنچنے والے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لاتبعتم الشیطان، یقیناً تم میں سے لوگ شیطان کی پیروی کر لیتے، الا قلیلا، سوائے چند ایک کے، ان کی پھیلائی ہوئی باتوں کے پیچھے چل پڑتے، وہ شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو جاتا، لیکن یہ اللہ کا فضل تھا جو تم کو ان کی چالوں سے آگاہ کیا۔ فقاتل فی سبیل اللہ، پس اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے، لا تکلف الا نفسک، آپ کو صرف اپنی ذات کے لیے ذمہ دار بنایا گیا ہے، لا تکلفو، آپ کو ذمہ دار نہیں بنایا گیا، الا نفسک، سوائے اس کے کہ آپ اپنی ذات کے جواب دہ ہیں، سارے لوگوں کے جواب دہ آپ نہیں ہیں۔ وحرز، اور آپ ترغیب دیتے رہیے، المؤمنین، ایمان والوں کو، عسى اللہ، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یکف،
یہ کہ روک دے باس الذین کفروا، کفار کی طرف سے آنے والی مشکل کو۔ کفار جو حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو روک ہی دے، ان کے حالات ایسے بنائے کہ وہ حملہ کرنے کی جرت نہ کر سکیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ اشد باسن، زیادہ سخت طاقت والا ہے، واشد تنکیلا، اور زیادہ سخت سزا دینے والا ہے۔ لہذا اس میں ہمارے لیے بھی سبق یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جب کبھی کوئی خبر ملے تو وہ خبر بغیر تحقیق ہمیں معاشرے میں نہیں پھیلا دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کی وجہ سے معاشرے میں انتشار پیدا ہو، بے چینی پیدا ہو، لوگوں کے اندر ایک بے چینی کی راہ ہموار ہو جائے، لوگ پریشان ہو جائیں۔ چاہیے یہ کہ اس کی تحقیق کی جائے اور جو ماہرین ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔